بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك من علم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام قسم کی تعریف اور توصیف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین افضل البشر و افضل الخلق فی العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد میں ان نوجوانوں کا خصوصاً شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے میزان حسنات کے اندر حد درجہ بلندی عطا کرے. رب العالمین ان کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی دے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو اور ان نوجوانوں کو عطا کرے جنہوں نے منہج سلف سے جڑا ہوا ایک بڑا حساس اور بڑا دہکتا ہوا موضوع داعی اور بردرس کے درمیان میں فرق، اس موضوع کو چنا اور بڑی بنجر زمین کے اندر چنا ہے. اور اس موضوع کے تعلق سے میں رب العالمین سے سب سے پہلے دعا کروں گا کہ رب العالمین اس موضوع کو میری ذات کے لیے، یہاں بیٹھے ہر انسان کے لیے، خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنا. اور رب العالمین تو ہمیں ہدایت کے بعد گمراہیوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں شہوات کے دلدل سے نکال کر اپنی قریب ترین جنتوں کے اندر جگہ نصیب فرما. اللہم آمین.
معزز سامعین، بزرگان دین، میری ماں اور بہنوں، یہ موضوع عورتوں کے لیے بھی انتہائی حساس موضوع ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے، اور ہر وہ انسان جو دین سے جڑا ہوا ہے، دینی اعتبار سے شغف اور جوش رکھتا ہے، لیکن اپنے جوش کو صحیح دشا نہ دینے کی بنیاد پر وہ کس دلدل اور کس گمراہی کے اندر دھنس جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اسے توبہ کی توفیق تک نصیب نہیں ہوتی اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محرومین میں سے ہمیں نہ بنائے۔ نوجوانوں، ایک تو یہ کہ جب تک یہ موضوع چلے کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھنا چاہتا براہ کرم، اور دوسرا یہ کہ موضوع کے اندر بیچ میں کسی بھی نقطے کے تعلق سے سوال کر لوں گا تو آپس میں بغلیں نہ جھانکیں، اس لیے موضوع کو غور سے سنیں، بڑا حساس موضوع ہے یہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ موضوع آپ کو فائدہ دے کر کے جائے گا۔ اس موضوع سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں جو علماء کے فضائل کے تعلق سے ہے، کیونکہ کسی بھی موضوع یا کسی انسان کے اوپر اور اس کی محرومیوں اور مجبوریوں کو اور ان کے حالات کو اور ان کی بد نصیبیوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو دنیا میں ان کی ویلیو کتنی بھی گری ہوئی ہو، ان کا کوئی مقام و مرتبہ دنیا سمجھتی ہو یا نہیں سمجھتی ہو، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر سلف نے اور نصوص شرعیہ کی روشنی میں علماء کے کیا فضائل بیان کیے ہیں، اور علماء کی تحقیر اور تنقیص اور ان کے عیب بیان کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے یہودیت کی، نصرانیت کی، جس کو مسلمان نہیں سمجھ پا رہا بس، اور حقیقت میں مسلمانوں کی اکثر آبادی خصوصاً نوجوانوں کی اس سلسلے میں الجھی پڑی ہوئی ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ فضائل جو تجربے کی بنیاد پر اور قرآن و حدیث کے نصوص کی بنیاد پر اہل علم نے اپنے اپنے کتابوں کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول نے ان کے فضائل، دنیا کی وہ کتاب، وہ مقدس کتاب قرآن مجید جس کا نام ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق نے اپنی زبان اطہر سے جو فضائل بیان کیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اللہ رب العالمین اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ علماء کون ہیں۔ علماء کو جاننے سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے گہرے نقطے بیان کیے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے صرف اور صرف 2-3 چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ گواہی دینے والا کون ہے، کون سی ذات ہے جو گواہی دے رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ گواہی مانگے تو وہ کافر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے مقرب اور سب سے مقدس مخلوق
فرشتوں کی گواہی دی کہ اس بات کے اوپر بھی فرشتوں کی بھی گواہی ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جس مخلوق کے طاہر ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جب نظر ڈالی تو اللہ رب العالمین کو کوئی بھی انسان اس قابل نہیں لگا کہ اپنی عبودیت کے اوپر ان کی گواہی لے سکے سوائے اہل علم کے۔ اہل علم کو اللہ رب العالمین، پوری کائنات میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام کے صلب سے نکل کر قیامت تک آنے والے کتنے لوگ ہوں گے، کسی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے سوائے اہل علم کے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اللہ رب العالمین فرشتے جن لوگوں کا نام اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ میں ذکر کیا ہے وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے، ان کا کوئی تو مقام و مرتبہ ہوگا، ان کا کوئی اللہ کے نزدیک کوئی تو فضیلت ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ لہذا اور جس چیز کے اوپر اللہ رب العالمین گواہی لے رہا ہے اس چیز کی اہمیت سمجھیے۔ کائنات کی سب سے عظیم چیز، سب سے عظیم نعمت توحید، توحید کے اوپر، اور توحید کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ جس چیز پر گواہی لی جا رہی ہے اور جو گواہی دے رہا ہے، جس کے ساتھ گواہی دی جا رہی ہے اور جس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ توحید پر کسی اور کی گواہی لی ہی نہیں جا سکتی سوائے اہل علم کے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات پر سب سے پہلے اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور ساتھ میں اہل علم نے گواہی دی۔ اور یہی وہ علماء ہیں جن کو اہل علم کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت میں جہاں آپا دھاپی کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے سب سے زیادہ حساس لوگ ہیں جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر کے اور ہدایت اور روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے باز رہ سکیں اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف آ سکیں۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کو بصیرت کے ساتھ پوچھتا ہے، جس انسان کے پاس علم ہے، اللہ رب العالمین کے حق کو وہ جان گیا۔ ابھی شیخ اسلم صاحب ذکر کر رہے تھے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ تین لفظ ہیں، اگر ان کے کوئی تقدس کو سمجھ جائے نا، اللہ کی قسم وہ دنیا اور ما فیہا سے بے رغبت ہو جائے۔ ہم نے اسی چیز کو نہیں سمجھا ہے، اسی لیے جب اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم جان لیتے ہیں، اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ بصیرت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو پھر رب العالمین نے ان کو وہ بشارت دی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے سب سے زیادہ مبارک لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ اہل علم ہیں۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء سو اور دوسرا علماء ربانی۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ علماء ربانی کے تعلق سے بیان کیے ہیں، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اس آیت سے بڑی اہل علم کی فضیلت قرآن مجید کے اندر مقارنہ اور کمپریزن کرنے کے اعتبار سے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، عالم اور بردر برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین اور آسمان، جس طرح سے زمین کبھی آسمان تک نہیں مل سکتی، آسمان اپنی اونچائی میں اتنا اونچا ہے کہ وہ زمین پر نہیں آ سکتا، یا چاند اور سورج قیامت سے پہلے زمین پر نہیں ٹچ ہوں گے، اسی طرح سے ایک بردر ایک عالم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔
اور جو ان کے اندر کمپریزن کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان ہے. اور ایسا لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس میں علم کی کمی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ منہ دھل لیجیے ذرا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد میں جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہ ہے اولو الامر. کون ہے اولو الامر؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے. اولو الامر، اولو الامر یعنی جن کے حکم کو فالو کیا جائے. اس نقطے کو سمجھیے گا. صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں المراد به العلماء والفقہاء. اولو الامر سے مراد کون؟ یعنی جن کی بات مانی جائے گی. کون لوگ ہوں گے وہ؟ علماء اور فقہاء. علماء جو علم کے اوپر بصیرت رکھتے ہوں، جن کو تمام علوم و فنون آتا ہو، اور فقہاء جن کو اللہ رب العالمین نے تفقہ فی الدین دیا ہو، جو نصوص شرعیہ سے مسائل کا استنباط کرنے پر صلاحیت رکھتے ہوں ان کو. پھر پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَالِمَ دِينِهِمْ. کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح دین کے معالم کو سکھاتے ہیں، دین کی پہچان کرواتے ہیں. اور اس تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے. واللہ العظیم جب میں اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا، میں اس شیخ صالح عثیمین کی اس تحریر کو میں نے کم سے کم 50 سے زائد مرتبہ پڑھا کہ یہ نقطہ کسی بردر کے ذہن میں کیوں نہیں آیا جو اللہ رب العالمین نے شیخ صالح عثیمین کے ذہن میں ڈالا تھا. جانتے ہیں شیخ صالح عثیمین کون تھے؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر، شیخ صالح عثیمین نے 14 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ سیب دیکھا تھا. سیب کیسا ہوتا ہے، اتنے غریب گھر کے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس علم کی بنیاد پر بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کے گھر کے چکر لگانے پر مجبور کیا تھا. وہ علمی شخصیت جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، ان علماء کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں جو اولو الامر کا جو لفظ ہے، اس کی تفسیر کے اندر شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ بِتَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ تُوَقَّرُ الشَّرِيعَةِ. علماء کی عزت ہی اصل میں شریعت کی عزت ہے. سمجھے کتنی گہری بات ہے کہ یہاں پر اولو الامر سے مراد کون ہے؟ علماء. اور علماء کی عزت کیا ہے؟ اسلام کی عزت. وَبِإِهَانَةِ الْعُلَمَاءِ تُهَانُ الشَّرِيعَةِ. اور علماء کی بے عزتی اسلام کی بے عزتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم علماء کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں عزت؟ تو جب علماء کی عزت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم بے عزتی کس کی کر رہے ہیں؟ اسلام کی. اسی لیے آج جگہ جگہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. کیونکہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا ذَلُّوا وَسَقَطُوا أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاسِ ذَلَّتِ الشَّرِيعَةُ. جب علماء لوگوں کی نظر میں گریں گے شریعت گر جائے گی. کیونکہ ہم گرا علماء کو نہیں رہے، بلکہ اس چیز کو گرا رہے جس کو وہ لیے ہوئے ہیں. لِأَنَّهُمْ حَامِلُوهَا. کیونکہ اسی شریعت کو علماء نے اٹھا رکھا. اسلام کے ارکان کون بتاتا ہے آپ کو؟ علماء. ان تمام چیزوں کو، اسلام کے ارکان، خطبے، دروس، نماز، ان تمام چیز، مساجد کو آباد، مدارس کو آباد کس نے کر رکھا ہے؟ واللہ العظیم بتائیے آپ. کسی ڈاکٹر نے کر رکھا ہے؟ کسی انجینئر نے کر رکھا ہے؟ کسی نے نہیں کر رکھا سوائے علماء کے.
اسی لیے کہا کہ جب جب علماء کی تذلیل ہوگی اسلام بدنام ہوگا، اور جب جب علماء کی عزت ہوگی اسلام کی عزت ہوگی۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں ایک اور اہم نقطہ، بڑا گہرا نقطہ ہے، اور ولی الامر سے دوسرا نقطہ جو بیان کیا انہوں نے وہ یہ کہ بادشاہ وقت، جیسے ہمارے یہاں پر تو الحمدللہ ڈیموکریسی ہے، لیکن وہ اسلامی ملک جہاں پر بادشاہ وقت مسلمان ہے اور اس کی حکومت چلتی ہے، وہاں پر بھی آپ بادشاہ وقت کی تذلیل نہیں کریں گے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ جب جب آپ بادشاہ وقت کی، ابھی مثال کے طور پر ہمارے ملک کے پی ایم نریندر مودی صاحب، ہم ان کے تعلق سے جو میمز اور جو ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کا کیا تصور آتا ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یار ہمارے ملک کی جنتا ان کی عزت نہیں کرتی، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا۔ اب اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وَمِنَ الْأُمَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ يَجِبُ احْتِرَامُهُمْ وَتَوْقِيرُهُمْ وَتَعْظِيمُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ، اور جو ملک کے حکمران ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی توقیر، یہ ساری چیز بھی کی جائے گی، کیونکہ جب ان کی عزت لوگوں کی نظر میں گر جائے گی دیش برباد ہو جائے گا، شریعت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ اتنا گہرا نقطہ اس آیت کریمہ کے نقطے سے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صرف اس ایک کسی بردرس سے آپ یہ نقطہ پوچھ کر دیکھ لیں، قیامت کی صبح تک نہیں بتا پائے گا، کیونکہ اسے جو علم کے مبادیات ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ اور علماء کی عزت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی عزت کے بارے میں بیان کیا کہ جو علماء کی وہ علم جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے، اس علم کو جو لے کر کے آیا وہی عالم دین ہے اس قوم کا اور اس امت کا، جو اس کی اتباع کرے گا گویا وہی صراط مستقیم کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ عام طور پر قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو ماں باپ کے سامنے اف بھی بولنے کا حکم نہیں ہے، یہی حکم دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے والد محترم، قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے۔ کون سا علم؟ اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ تعلیم دے کر کے بیان کیا، اور اگر آپ اس علم کو فالو کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر چل نکلیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء جو دین لے کر کے آئے ہیں، علماء کو اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ یہ، علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث ہر کسی کو نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جس طریقے سے ہر نبی کو مشقت اور تعب اور تھکن اور کلل ملل فشل جس قدر اپنی امتوں سے جھیلنا پڑا ہے، اللہ کی قسم آپ کی مسجد کا امام اسی طرح سے جھیلتا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ یہ لوگ تو غریب اور مسکین ہی ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نحن قوم مساکین، اس علم کو اٹھانے والے ہمیشہ سے مسکین قوم رہے ہیں، اس علم کو ہمیشہ سے غریبوں نے سنبھالا ہے۔ طوبى للغرباء بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، اسلام کو سنبھالنے والے
ہمیشہ سے کمزور اور نادار رہے۔ اسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، سب سے پہلے جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا وہ غریب اور نادار تھے، سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے۔ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، یہ وہ لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ، کیونکہ وہ پہلے سے ہر طریقے کی مشقت کو جھیل چکے ہوتے ہیں دنیا میں، اور امامت دنیا کا موسٹ ٹفیسٹ جاب ہے جہاں پر آدمی رہ کر کے اس ذمہ داری کو، اسی لیے ایک عالم دین تمام قسم کی تعب اور مشقت کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک امام جس طرح کی، ایک عالم دین جس طرح کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، آپ کبھی کسی بردر سے کہہ دیں کہ آپ اس طرح کی مشقت اٹھا کر کے دکھا دیں ہمیں، میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو اس کو فالو کروں گا۔ ایک عالم دین ایک کسی بردر سے، کسی دنیا کے کسی بردر سے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں کسی مسجد میں 1 سال امامت کر کے دکھا دیں، 1 سال، میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو اس کو فالو کروں گا۔ یہ اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ نہیں کر سکتا اس کام کو، کیونکہ جو انسان لگژری لائف جینے کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اس طریقے کی زندگی نہیں گزار سکتے، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین نے علماء کو جو صبر اور تحمل اور برداشت کا مادہ دیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی علماء کے تعلق سے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی توفیق ادا کر دیتا ہے۔ جس کو اسلام کی سمجھ دے دی گئی، گویا جس کو تفقہ فی الدین دے دیا گیا، دنیا کی سب سے عظیم نعمت دے دی گئی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں اہل علم کے اقوال کے تعلق سے۔ ان میں کیونکہ حالات ہمارے معاشرے کے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کجروی کہہ لیں، ٹیڑھا پن، یا اپنی زبان کی گندگی کی وجہ سے، یا اپنے دلوں کے اندر علماء کے تعلق سے بغض اور حسد رکھنے کی وجہ سے، یا اپنے آس پاس کا جو معاشرہ ہے اس کے حالات کے اعتبار سے، جو لوگ علماء کی شان میں اپنی زبان کھولتے ہیں، ان لوگوں کو اہل علم کے ان اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو سلف نے کہے۔ اور اللہ کی قسم، تاریخ شاہد ہے، وہ لوگ جو علماء کی شان میں زبان درازیاں کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اس تعلق سے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان لحوم العلماء لمسمومہ وعادت اللہ فی حد کی استار منتقصیہم معلومہ، کہتے ہیں کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، جب جب کوئی انسان کسی عالم دین کی تنقیص بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ذلیل کرتا ہے جیسے اس نے کسی عالم کو ذلیل کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے مسجدوں کے اندر رونق نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علماء کی عزت نہیں کرتے، اور خاص طور سے وہ مسجد جس کے اندر سے امام آتے ہیں جاتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے فتوے امام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہاں کے لوگ ہمیشہ پیاسے رہ جاتے ہیں علم سے، وہاں ضلالت اور گمراہی اور اندھ بھکتی اور شرک اور کفر، یہ تمام چیزیں پھیلتی رہتی ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک عالم دین کے اوپر جس طرح سے گراں گزرتی ہے، عام آدمی کے اوپر یہ چیزیں گراں نہیں گزرتی، اور یہ اللہ رب العالمین کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ من شمها مرض ومن اکلها مات، کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اور جو اس کو کھا لیتا ہے مر جاتا ہے۔ سوچیے آپ، سونگھنے سے انسان کی طبیعت بیمار ہو جاتی ہے۔ جو عالم دین کی توہ کے اندر اس کے عیوب اور نقائص کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو بیمار کر دیتا ہے۔
ہمارے یہاں پر حالات معاشرے کے یہ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علماء کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علماء کو جیب میں رکھا ہوا ہے، اور دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے علماء کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کفا بالمرء شرا الا يكون صالحا ويقع في الصالحين، آدمی کے لیے بدترین ہونے کے لیے پوری دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو خود نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جائے۔ ایک عالم دین کتنا بھی بدترین ہوگا لیکن وہ کئی برائیوں سے بچتا ہے 5 وقتہ نماز کی بنیاد پر۔ ایک عالم دین کتنا بھی بدترین ہوگا کئی برائیوں سے بچتا ہے داڑھی کی بنیاد پر۔ ایک عالم دین کتنا بھی بدترین ہو جائے لیکن عام آدمی سے زیادہ انشاءاللہ تعالی وہ نیک ہوگا، یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ عالم دین فرشتہ تو نہیں ہے لیکن وہ ایک عام آدمی سے انشاءاللہ تعالی نماز کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی بنیادی اساس اور باتیں بتانے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بہت ساری خیر اس کی زندگی میں ڈال دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالامراء ذهبت دنیاه ومن استخف بالاخوان ذهبت مروته۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی علماء کو ہلکے میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو آدمی اپنے ملک کے حکمرانوں کو ہلکے میں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا تباہ کر دیتا ہے، اور جو آدمی اپنے بھائیوں کو مسلمان ہو اپنے معاشرے کے اعتبار سے یا اس کے حقیقی اپنے بھائی ہوں اگر ان کو ہلکے میں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدترین اخلاق کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اہل علم کے وہ اقوال ہیں جنہوں نے اہل علم کی فضیلت کے اندر ان اقوال کو بیان کیا ہے۔ اب وہ نقطہ جو علماء کی توہین کی وجہ سے جن سزاؤں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، اور ہر انسان ہم میں سے اپنی اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایک عالم دین کی توہین کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو سزا مرتب ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فاسقوں کی زندگی عطا کرتا ہے۔ فسق سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کون جواب دے گا؟ فاسق کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، فساد۔ ہاں، جواب تھوڑے قریب قریب ہیں لیکن یہ کچھ حد تک مناسب ہے۔ فسق کہتے ہیں هو الخروج عن طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے باہر نکل جانا، اپنی لمٹ کو کروس کر جانا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی اسلامی زندگی سے باہر نکل جاتا ہے۔ سوچ لیجیے آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو بردرس قسم کے ہیں یا جو بردرس ذہنیت کے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا کر رکھا ہے اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی یہ سزا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فسق و فجور کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہ، اے مومنوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کوئی بھی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ عام قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس انسان کا مذاق اڑانا جو عالم دین ہے، اس کا مذاق اڑانے کے سبب اللہ رب العالمین اس کو فسق و فجور کی زندگی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا
دوسری ایک سزا جو اس کے حق میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق قرار دیا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح مسند احمد کی روایت، کہتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، سب سے بدترین لوگ اللہ رب العالمین کی دھرتی پر جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے؟ سب سے بدترین لوگ چغل خور ہیں، اور عام آدمی کی چغلی کرنے والا کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے، اور جو علماء کی چغلی کرے وہ اور زیادہ خطرناک جرم ہے۔ والمفرقون بین الاحبہ، اور دو محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے والا۔ ایک عالم دین سے الحمدللہ سارے لوگ محبت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا؟ کوئی ایسا بدنصیب ہے جو اپنے مسجد کے امام سے یا اپنی مسجد کے عالم سے محبت نہ کرتا ہے؟ کوئی ایسا؟ کوئی شاذ و نادر جس کو اسلام سے ہی مطلب نہ ہو، وہ چاہے اللہ رب العالمین کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس میں یہ خبر آ جائے کہ امام صاحب نے یہ بات بولی ہے تو الحمدللہ اتنا احترام تو ہے کہ وہ اس بات کو ویلیو دیتا ہے، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ اور جو کوئی علماء کی چغلی کرے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے زیادہ خطیر انسان ہے۔ تیسری ایک سزا اللہ رب العالمین نے جو اس کے حق میں متعین کر رکھی ہے، یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی دوستی سے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر لوگوں کو سنانے والا، درس و دروس، خطبات، قرآن و حدیث کو پڑھ کر بیان کرنے والا، ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے نا؟ جب وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی پھیلانا یا اس کے تعلق سے غیبت اور چغلی کرنا، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور جو رب سے جنگ کا اعلان کرے گا، اور پورا قرآن اٹھا لیجیے آپ، قرآن و حدیث کے اندر آپ کو دو جگہ ایسی ملیں گی جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے سے جنگ کا اعلان کے بارے میں کہا ہے، ایک سود خور کے تعلق سے اور دوسرا اپنے ولی کو تکلیف دینے کے تعلق سے۔ ایک چوتھی سزا جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین مرتب کرتا ہے عالم دین کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ظالم کو مظلوم کے حق میں تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے، الا ماشاء اللہ کہیں پر کسی عالم نے ظلم کیا ہو، اور عالم اکثر و بیشتر مظلوم ہی ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس سے اس کا عہدہ، اس سے اس کا منصب، اس سے اس کا ٹائٹل چھین کر کے کسی اور کو دے دیا جائے۔ عالم دین سے اس کا ٹائٹل چھین کر کے کسی بردر کو دے دیا جائے، اس سے زیادہ بدترین ظلم اس کے حق میں کیا ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ایک مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر ظالم، اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور وہ مسلمان کی دعا کو کیسے رد کرے گا؟ اور مسلمان میں بھی اگر خصوصاً عالم دین ہو تو اس کی دعا کو کیسے رد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور اکثر علماء ستائے ہوئے ہیں معاشرے کے ہاتھوں۔ ایک چھٹی سزا جو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے حق میں لکھ دیتا ہے جو لوگ علماء کی توقیر اور اس کی عزت کو، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح کی سزا کے اندر مبتلا کرے گا
جو سزا اس نے عالم دین کو دی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، انما الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جیسا اس نے اگر کسی عالم دین، ابھی راجستھان کے اندر آپ جانتے ہیں جماعت کے اندر کافی کچھ اختلافات چل رہے ہیں، ہمارے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہو چکا ہے کہ ہم اہل حدیث ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت میں کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ تو جس طریقے کی ذلت و رسوائی اہل علم کے بارے میں عامت الناس کرتے ہیں، جس طریقے کی فضیحت کرے گا کوئی علماء کی، اللہ رب العالمین اس کو اسی طرح کی ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور ایک اور سزا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مار دیتا ہے۔ کیا کرتا اللہ؟ دل کو مار دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں من اطلق لسانہ بالسلب ابتلاہ اللہ تعالی بموت القلب، جو کوئی اپنی زبان کو علماء کے بارے میں کھولتا الزام تراشی کے اعتبار سے یا علماء کی تنقیص کے اعتبار سے، اور اگر کسی عالم، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم دین سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں، اور کوئی بھی عالم دین معصوم عن الخطا نہیں، اگر کسی عالم سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی ہے تو اس کو چھپایا جائے، کیونکہ اس کی عزت عام لوگوں کی عزت کی طرح نہیں ہے، اس کی ویلیو ہے، وہ پبلک فگر ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اور جو کوئی اس کی عزت کو اچھالے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مار دے گا۔ یہ سزا اہل علم نے ذکر کی۔ اور ایک چھٹی سزا اللہ رب العالمین نے جو علماء کو گالی دے یا ان کی توہین بیان کرے یا ان کا مذاق اڑائے، شیخ صالح عثیمین کے قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تو گویا جو اس کی آیتوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو اس کے رسول کی احادیثوں کو اٹھائے ہوئے ہے، اس عالم دین کی توہین گویا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کی توہین ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کی توہین کرے گا قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ آج کوئی عذر پیش مت کرو، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا۔ ایک 8ویں سزا، اور وہ یہ جو دنیا کی سب سے آخری اور خطرناک سزا، اس سزا کے بعد کوئی اور سزا جو ہوگی وہ قبر میں اور قیامت کے دن ہوگی، نسأل اللہ العافیہ۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا خاتمہ کبھی خیر پر نہیں کرتا جو علماء کی توہین کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس سے بچیں مسلمانوں، وہ آدمی جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کا خاتمہ خیر پر نہیں کرتا، نسأل اللہ العافیہ۔ قاضی جمال الدین الریمی الشافعی، جن کا انتقال 610 کے اندر ہوا، کہتے ہیں کہ مجھ سے جمال المصری رحمہ اللہ، قاضی جمال الدین الریمی الشافعی، یہ یمن کے بڑے مشائخ میں سے، جن سے بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے، اور ان سے یمن کے اندر بہت بڑے بڑے فقیہوں نے علم حاصل کیا، اور ایک عالم دین تھے، کبار علماء میں سے اس زمانے کے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عمر العلوی کہتے ہیں کہ مجھ سے جمال المصری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ جب ان کا انتقال ہوا قاضی جمال الدین الریمی الشافعی کا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی زبان کالی پڑ گئی ہے۔ زبان کیا ہو گئی ہے؟ کالی پڑ گئی ہے۔ تو پوچھا
کیونکہ ہماری طرح معاشرہ نہیں تھا، لوگ تبصرہ کرتے تھے، پوچھتے تھے، اہل علم ان لوگوں کے حقائق اور قصے بیان کرتے تھے جن کا خاتمہ خیر پر ہوتا. کہتے اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم دین، اور ان کی زبان موت کے وقت میں جو ہے کالی پڑ گئی، کیا وجہ؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے جمال المصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ امام محی الدین النووی رحمہ اللہ کے بارے میں زیادہ زبان درازی کرتے تھے. سمجھے کون ہے امام محی الدین؟ کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ ماشاء اللہ، اللہ بارک فیک. شارح صحیح مسلم. ان کے بارے میں اپنی زبان کو یہ کھولا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی زبان کو موت کے وقت میں کیا کر دیا؟ بلا شبہ وہ ایک عالم دین تھے، ہمارے لیے علی الراس والعین ان کا احترام، لیکن ایک اپنے سے بڑے عالم دین اور حدیث کی خدمت کرنے والے محدث کی شان میں تو اللہ رب العالمین نے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب جنت میں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے دکھایا نا کہ یہ عالم دین کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام ہے. اس لیے مسلمانوں سمجھنے کی شدید ضرورت ہے. اور ایک آخری سزا بیان کر کے میں اپنے اس نقطے کو ختم کروں گا، بعد میں بردست والے ٹاپک پر آتے ہیں. وہ آدمی جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی سزا دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس عالم دین کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہی نہیں. کیونکہ جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہو اس کی کوئی بھی اچھائی آپ کو اچھائی نہیں لگ سکتی. میں آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہوں، آپ لاکھ پارسا ہوں، میں آپ کی کوئی خوبی ایکسپٹ نہیں کر سکتا. وہ انسان جو عالم دین کی تحقیر کرتا ہو، وہ انسان اس عالم دین کے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے خطبے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے دروس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں اٹھا سکتا، تا حیات نہیں اٹھا سکتا وہ انسان. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر آن ہیں، خطبے اور دروس ہوتے ہیں، باہر تک آوازیں جاتی ہیں، لیکن ہماری نظر میں عالم دین کی عزت نہیں ہے. تو وہ جو پیش کر رہا ہے اس کی کیا خاک عزت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا. جس کی خود کی ویلیو نہ ہو اس کے الفاظ کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ. مرغے کو گالی مت دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک خالی وہ بانگ دیتا ہے صبح کے وقت میں، اس بنیاد پر اسے کہا گیا کہ اسے گالی مت دو کیونکہ یہ اٹھاتا ہے. اور تمہیں 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، 5 وقت میں جمعہ کا خطبہ عالم دین دیتا ہے، قرآن و حدیث کا درس عالم دین دیتا ہے، تمہاری نماز جنازہ عالم دین، نکاح عالم دین، یہ تمام چیزیں وہ پڑھاتا ہے. اور جب اس کی آپ تذلیل کریں گے، اس کی تنقیص کریں گے، اس کی عیب جوئی کریں گے، تو اس کو آپ جب برا بھلا کہو گے تو آپ کی زندگی میں خیر آئے گی؟ نہیں آ سکتی، قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ کے بندوں، خوش نصیب ہو اہل حدیثوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو قرآن و سنت کی صحیح روشنی کی تعلیم کے اندر آپ کو علماء بتانے والے موجود ہیں آپ کے درمیان میں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ہمارے ان بھائیوں کو دیکھیے جو بریلوی ہیں، جو دیوبندی ہیں، واللہ العظیم ان لوگوں کے حالات یہ ہیں
کہ ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی تفسیر ہے نہ کوئی حدیث ہے، جو ان کے عالم دین نے کہہ دیا بس وہی ان کے لیے وحی ہے. وہ اتنے بڑے اندھ بھکت ہیں. ہم آپ سے اس طرح کی اندھ بھکتی بھی نہیں چاہتے، لیکن کم سے کم جو مقام ہے علماء کا وہ تو دے. اور اس مقام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو وہ عزت نصیب کرے گا کہ آپ کا شمار قیامت کے دن انہی علماء ربانی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں اپنی آخرت سے، ہمیں یہ سوچ کر کے اللہ سے ڈرنا ہے کہ ایک عالم دین ہے، وہ اس کی عزت عام آدمی کی عزت نہیں، اور اس کی ذلت بھی عام آدمی کی ذلت کی طرح نہیں. جب آپ یہ نقطہ سمجھیں گے، اس کی ہر بات آپ کے ذہن کے اندر اترے گی اور اس کے علم سے آپ کو فائدہ ہوگا. وہ اس کا کردار چاہے کتنا بھی خراب ہو اندرونی طور پر، لیکن اس کی باتوں سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو یہ تو وہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو مجھے اس موضوع کو پیش کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا. اب آتے ہیں اس سلگتے ہوئے ٹاپک کی طرف، جس کو کہتے ہیں علماء اور بردرس کے درمیان میں فرق کیا ہے. بہت سارے نقطے ہیں. وہ نقطے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سوال و جواب کی شکل میں، کیونکہ کچھ نقاط میں نے لکھے ہیں اور انہی سوالوں کے انشاءاللہ تعالی جو سوال میں آپ لوگوں کو کر کے اور اس کے جوابات دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہی سوالات آپ کے بھی ہوں گے. اور اس موضوع کو جاننے کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو اس موضوع کو جاننے کے بعد اپنے عقیدے کی یا اپنی سوچ کا علاج نہ کرے، تو یاد رکھ لیں کہ قیامت کی صبح تک آپ کو علماء سے، ان کے علم سے اور محبت نہیں ہو سکتی اور بردرس سے نفرت نہیں ہو سکتی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں. اس موضوع کو پیش کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص کر لیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کے حق میں بھی اور بردرس کے حق میں بھی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق دکھا، حق پر عمل پیرا بنا، اور باطل سے بچا، باطل دکھا اور باطل سے ہمیں محفوظ رکھ. اور رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر توبہ کے دروازے تا حیات بند نہ کر اور ہمیں موت سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہم آمین. اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ اللہ جس موضوع کو ہم سن رہے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ سنیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. نیت کو خالص کرنے کے تعلق سے بات شیخ سلیم مدنی حفظہ اللہ نے جو بات کی تھی، انما الاعمال بالنیات، بڑی لمبی بات چیت آپ سے اس حدیث کے تعلق سے انہوں نے کی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نیت کی بات کر رہا ہوں میں. نیت کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. میں جب دلی سے پڑھائی کمپلیٹ کر کے جب میں فارغ ہوا تو مجھے فقہ سے بڑی نفرت تھی اور دیوبندیوں سے بھی بڑی نفرت تھی. دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا تھا. میرے اندر بہت زیادہ سختی تھی. میں جب مدینہ یونیورسٹی گیا تو حدیث اور عقیدہ تو الحمدللہ بچپن سے پڑھ رہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کلیت الشریعہ میں داخل ہوں. کلیت الشریعہ میں جب میں داخل ہوں، مقصد یہ تھا کہ دیوبندیوں کی کھال ادھیڑنی ہے فقہ پڑھ کے. کیا ارادہ تھا؟ کہ ان کا قلعہ کما کرنا بس، کیونکہ فقہ ہم نے مختصر پڑھی تھی. جب کلیت الشریعہ میں داخل ہوا، پہلا محاضرہ تھا، پہلا پیریڈ. شیخ عبداللہ صندوق جی جزاہ اللہ خیرا عن الاسلام والمسلمین، پہلا محاضرہ، پہلا پیریڈ فقہ کا تھا. انہوں نے ائمہ اربعہ کی فضائل میں جو محاضرہ دیا 1.5 گھنٹے کا، 2 پیریڈ تھی، ایک پیریڈ 50 منٹ کا ہوتا ہے.
50-50-100 منٹ، یعنی 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ، 1 گھنٹہ 40 منٹ انہوں نے ائمہ اربعہ کے فضائل میں جو چیزیں بیان کی، میری عقل کے دریچے روشن ہو گئے. میں نے اسی وقت توبہ کی، اللہ میری نیت کو خالص کر اور مجھے ائمہ اربعہ کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وہ لوگ دین کے خادم تھے، ان لوگوں نے دین کو جو سمجھا ہے قرآن و حدیث کے نصوص کی روشنی میں، اللہ مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا. اس کے بعد جو کچھ بھی فقہ پڑھی، یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ان کے فضائل بیان کر رہا ہوں. ورنہ میں امام ابو حنیفہ کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا. یہ حالات تھے. ایک طالب علم 8 سال مدرسے میں پڑھ کر کے بھی اگر اس کا یہ حال ہو تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عام نوجوان کس طریقے سے مطلب اپنے پاس کون سا کرائیٹیریا لے کر گھومتا ہے جو علماء اور برادرز کے درمیان فرق کر لیتا ہے اور یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ زیادہ بہترین ہے. کون سا ایسا ان کے پاس میں کرائیٹیریا ہے؟ تو اس لیے اس کو سننے سے پہلے اپنی نیت صاف کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کی توفیق دے. دیکھیے دنیا کے اندر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق بڑا معروف سا ہے. اس موضوع کو تیار کرنے میں نے جس کتاب کا سہارا لیا وہ دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ جزا اللہ خیرا عن هذا الموضوع. اس موضوع کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلا دے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ. جو کوئی بھی بھائی اس کو سن کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرے گا انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ملے گا، اور مجھے بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جو سن رہے سب کو ملے گا. کیونکہ میرے علم میں جو اضافہ ہوا، آپ جو سنو گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیز باعث خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور وہ علم سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمارے لیے نقصان دہ. اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق بڑا معروف ہے. کتاب کا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس کتاب کو ہر نوجوان کو پڑھنا. بردرس کا فتنہ، بردرس ہوتا ہی ایسا ہی کتاب کا نا، بردرس کا فتنہ. اور اگر کسی کو وہ کتاب پڑھنی ہو تو میرا ایک شاگرد ہے ارباز، جس کو آپ لوگ مونو کہتے ہو، ہاں، اس سے وہ کتاب لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر بدلا دے. اس نے بھی تقریباً 100 کتابیں بانٹی ہیں اس فتنے کو دیکھتے ہوئے. اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق ہمارے سامنے واضح ہے. دنیا کا کتنا بھی گرا ہوا انسان ہو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس اوریجنل چیز ہو. ہم میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اوریجنل چیز ملے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی غربت کے تحت کیمیکل کھا رہے جو بھی کھا رہے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس بھائی 2000 روپے کلو کا گھی ہو، ہے نا، اور کھانے میں بھی ایسی سبزیاں ہوں جو کھیت سے اگی ہوئی ہوں. یہی چاہتا ہے، لیکن اس کو میسر نہیں ہے تو وہ ڈپلیکیٹ لے رہا ہے. اس کو میسر نہیں ہے اس لیے ڈپلیکیٹ لے رہا ہے، اس کے پاس عذر ہے. لیکن جن کے پاس علماء موجود ہیں اس کے باوجود وہ علماء کو چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے علم کو ڈپلیکیٹ طریقے سے لے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. وہ مکار ہے، وہ چال باز ہے اپنی چال کے اندر، اور اس کا یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. جیسے مثال کے طور پر گاڑی سیکھنے والا انسان ہے، کوئی اس لائسنس ہے، اس کے پاس لائسنس ہے لیکن وہ گاڑی چلانا نہیں جانتا ہے. اس انسان کے پیچھے آپ بیٹھنا پسند کرو گے؟ کیوں؟ جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے نا. جان بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کو. اسی طرح سے وہ انجینئر جو مکان بنانا نہ جانتا ہو، اس سے اپنے مکان کی تصمیم ڈیزائننگ وہ کروائیں گے آپ؟
حالانکہ گھر ہے، زیادہ سے زیادہ 10-20 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا. ان سب چیزوں کو چھوڑیے آپ. مثال کے طور پر آپ صرف اور صرف مارکیٹ میں اس وقت میں 100 روپے کے 7 کلو آلو مل رہے ہیں. وہ آلو 100 روپے کا 7 کلو مطلب زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 روپے کلو مال. اس کو جب خریدتے ہو اس کو 10 مرتبہ گھما گھما کر دیکھتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں. کیوں نہیں سیدھا اٹھا کے تھیلے میں بھر لیتے؟ کیا 100 روپے کا 7 کلو ہے، کوئی بات نہیں، خراب ہوگا تو اور لے لیں گے. کیوں نہیں لے لیتے؟ کیونکہ ایک تھرڈ کلاس آلو کی اور ٹماٹر کی ویلیو ہماری نظر میں اتنی ہے، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں دین کس سے لینا ہے؟ دین کو ہم نے آلو اور ٹماٹر سے زیادہ سستا سمجھ رکھا. دین کی ویلیو یہ ہے کہ جان مال. ابھی شیخ اسلم صاحب جو واقعات بیان کر رہے تھے، اسی دین کے لیے انہوں نے اپنی جان مال، گھر بار، اعزاء اقارب، رشتہ دار، دنیا کی سودے کر لیے، اپنے نفس کے سودے کر لیے، لیکن دین نہیں بیچا. اور دین کو ایسے لوگوں سے نہیں خریدا. بڑے بڑے آفر ملے تھے ان کو، لیکن دین کو انہوں نے ایسے لوگوں سے نہیں خریدا جو دین کے معاملے میں ڈپلیکیٹ ہو. تو جب 10 روپے کلو کا آلو آپ نہیں خرید سکتے ڈپلیکیٹ، تو یہ اتنا مہنگا جو رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ترکتکم علی البیضاء المحجلہ، میں تمہیں ایک روشن دریچوں میں چھوڑ رہا ہوں. اس دین کو آپ نے اتنا سستا سمجھ لیا کہ اس کو کہیں سے بھی لے لیں گے. اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو دین کو کہیں سے بھی لینے پر راضی ہو جائے. دین اتنا سستا نہیں ہے، دین بہت مہنگا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل الذکر اے اہل العلم، علم والوں سے سوال کرو. اب علم والے کون ہیں؟ اس تعلق سے ایک واقعہ جو کہ صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا. صحابہ کرام کے زمانے میں قبیلہ حمص کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا زینب. حج پر گئی. حج پر جب گئی تو اس نے یہ نظر مانی کہ وہ بات نہیں کرے گی، بولے گی نہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے نظر مانی ہے خاموش رہنے والی کہ پورے حج میں خاموش رہوں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی، تو تمہاری یہ نظر غلط ہے. اس عورت نے کہا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ انا مہاجر، میں ایک مہاجر ہوں. تو کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مکہ کا. مکہ کے کس قبیلے سے ہو؟ حضرت ابو بکر نے وہ بھی بتایا. پھر اس عورت نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کی بندی میں ابو بکر ہوں. کہا تب ٹھیک ہے. ایک ان پڑھ عورت دینی معاملے میں اتنی غیرت مند کہ وہ 10 سوال کر رہی ہے. آج جو مجھے نالج دے رہا ہے کم سے کم اوتھینٹک تو ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے. حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین کی کہ رکن رکین جیسی کڑی سے وہ عورت سوال پوچھ رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا تم سوال بہت کرتی ہو. تو اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے سوال کرو، لیکن یاد رکھیں کہ سوال کرنے کا نظریہ ہونا چاہیے کہ سوال سے مجھے کچھ فائدہ ہو. سوال اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے علم کو جانچوں. یاد رکھیں کہ اگر نیت ایسی ہوگی کبھی بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے آپ. سوال کا مقصد ہونا چاہیے علم کا حصول، علم حاصل ہونا چاہیے سوال سے. سوال کا مقصد اگر میں اور اسلم صاحب بیٹھے ہیں، آپ کوئی سوال اس لیے کریں کہ دیکھیں دونوں میں کون ہے، ہاں تو آپ سمجھ لیں کہ بیڑا غرق ہے آپ کا. ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا بگڑنا ہے، کیونکہ نظریہ آپ کی سوچ غلط ہے. گندی سوچ کے ساتھ آپ سوال پوچھ رہے ہیں. جو گندی سوچ کے ساتھ اہل علم کے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گندگی کے ساتھ لوٹا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اب ایک اہم نقطہ
جس طریقے سے ہر میدان کے اندر کچھ اناڑی ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی بہت سارے اناڑی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ تو مانگتا نہیں ہے۔ خیر ہم نے تو الحمدللہ آج کل یہ اپلائی کر دیا ہے، جہاں کہیں بھی امام کی تقرری ہوتی ہے ہمارے ذریعے سے، ہم سب سے پہلے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، دکھائیے۔ ابھی آپ کے یہاں پہ ابھی ایک گھوم رہے تھے ایک صاحب، ان سے کسی نے سرٹیفکیٹ مانگ لیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ پتہ تو چلتا ہے کہ وہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی نے علم کا حصول کیا ہو آخر تک اور کسی وجہ سے کسی عذر کی بنیاد پر اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا، بات الگ ہے۔ لکل قاعدۃ شواذ، ہر قاعدے کے لیے ایک شاذ قاعدہ ہوتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کون اوتھینٹک ہے، کون اوریجنل ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا علماء اور مدارس کے علاوہ سب لوگ بردرس ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ علماء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا سب بردرس ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بردرس کا اطلاق کن پر ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بردرس کہتے ہیں جنہوں نے علوم شریعت کے مبادیات کا مطلب ہوتا ہے بیسک نالج، جس کو علوم اعلیٰ بولتے ہیں، یعنی علوم اعلیٰ کسی بھی چیز کو، مثال کے طور پر دیوار توڑنی ہے اگر آپ کو اس کا آلہ چاہیے، ہتھوڑی، ٹانکلی جس کو ہم لوگ مارواڑی میں بولتے ہیں، ٹانکلی اور ہتھوڑی چاہیے نا، تب جا کے توڑ پائیں گے۔ ہاتھوں سے توڑیں گے ٹوٹ جائے گی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں ٹوٹے گی، سمجھ رہے؟ تو علماء وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے مبادیات سے لے کر اخیر تک اہل علم کے پاس بیٹھ کر کے علم کو حاصل کیا ہو، اور بردرس اس کو کہتے ہیں جنہوں نے علم کے مبادیات کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ آخر میں پہنچ گئے ہوں، اور ان کا مقصد ہو دین کی دعوت و تبلیغ، اور انہوں نے شریعت کا علم کسی عالم سے حاصل نہ کیا ہو، اور نہ ہی علماء کرام نے ان کا تزکیہ کیا ہو، نہ ہی ان کے پاس کوئی تصدیق نامہ ہو، اور انہوں نے علم کے حصول کے بغیر دین کی دعوت کو اپنا مقصد بنا لیا ہو، ان کو بولتے بردرس۔ اگر کوئی دین کی تعلیم کو حاصل کیا لیکن اگر وہ دین کی فیلڈ میں دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں نکلا، اس کو بردرس نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ رہے بردرس کس کو کہتے ہیں؟ بردرس اور عالم میں فرق سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ نیند آ رہی ہے، عصر کا وقت ہے نا، تھوڑا شیطان بہکا رہا ہے، موضوع بھی بڑا خطرناک ہے۔ شیطان اس وقت غنودگی کے عالم میں ڈالے گا آپ کو، تاکہ ذرا سی جو اہم نقطہ ہے وہ چھوٹ جائے۔ تو اللہ کے واسطے اس شیطان کو بڑا خطرناک ہے، اس کو یہ ذلیل ہونا ہے بعد میں، اس ٹاپک کے بعد شیطان ہی سب سے زیادہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے اس نقطے کو ذرا سمجھ لو، بردرس کس کو کہتے ہیں اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم دین جس نے شریعت کے علوم کو، اصول التفسیر اور اصول الحدیث، صرف اور نحو کے قواعد، عربی زبان کی مبادیات، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول التفسیر، اصول البلاغہ، ان تمام علوم کو علماء سے بیٹھ کر زانو تلمذ کے ساتھ حاصل کیا ہو، اور اس کے قواعد اس کو آتے ہوں، اور بردرس وہ ہیں جنہوں نے یہ، اور اس کے بعد انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی ہو، اور بردرس کہتے ہیں جن کے پاس، جن کا نیچے سے پورا سوپڑا صاف ہو اور ڈائریکٹ چھت پر پہنچ گئے، سمجھ گئے؟ اور ان کو دعوت و تبلیغ کا جنون بھی چڑھا ہوا ہو، اور موجودہ دور کے اعتبار سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ پینٹ والے بھی ہوں، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بردرس۔ یہ تو عالم دین اور بردرس کے درمیان میں فرق ہے۔ اب آپ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بردرس اور علماء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بردرس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور علماء کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بالکل حدیث کے عین موافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر
عالم دین بردرس کو ہی کہا جاتا تو کبھی بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کبھی بھی فٹ نہیں بیٹھتی. کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العالمین علم کو ایک ساتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن علم کو اٹھائے گا کیسے؟ علماء کے ذریعہ. معلوم کیا ہوا کہ علماء کا اٹھنا علم کا اٹھنا اور علم کا اٹھنا علماء کا اٹھنا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کم ہو رہے ہیں. علماء کم ہو رہے ہیں نا علماء، بلکہ موجودہ دور کے اعتبار سے اہل علم نے جو چیز بیان کی 2003 کا جو سال ہے اس میں بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ملا کر کے جتنی بڑی بڑی علمی شخصیات تھی ساری چلی گئی، اور جو کچھ بچی ہوئی تھی وہ کورونا میں چلی گئی. مطلب اس وقت ہم بڑے بڑے کبار علماء سے محروم ہیں. تو جو کوئی ہمارے پاس تھوڑے علم والے علماء بچے ہیں انہی سے کام چلائیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سمجھ رہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ سوپڑا صاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. اللہ تعالیٰ علم کو ایک ساتھ نہیں کھینچے گا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو علماء کے ذریعے اٹھا لے گا. علماء کو اٹھا لے گا، علم ختم. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتؤوا بغیر علم فضلوا واضلوا، اور ان سے سوال کریں گے لوگ اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. میں آپ کو اس کا واقعہ بتاتا ہوں. نام لینا اس لیے ضروری ہے، کوئی یہ مت کہنا کہ چغلی کر رہا ہوں. میں چغلی نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کا نام لے کر کے بتانا ضروری ہے. برادر عمران کا نام جانتے ہوں گے؟ حیدرآباد کے. ہاں وہ ہمارے یہاں مکرانہ میں 2011 میں آئے تھے مکرانہ کے اندر. تو مکرانہ کے اندر پروگرام تھا ان کا اور میرا مدینہ میں وہ پہلا سال تھا. تو میں آیا. جب آیا تو اسی بیچ میں پروگرام تھا رمضان سے جسٹ پہلے. اس موقع پر ہمارے یہاں کی عوام، اب ہم تو گھر کی مرغی دال برابر ہے نا. مکرانہ میں پروگرام، میں بھی مکرانہ گئی تو ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ آ کر ان سے فقہی سوالات پوچھ رہے ہیں. فقہی سوالات، اور ان کا میرے سامنے جواب دیتے ہوئے خون سوکھ رہا ہے. حالانکہ میں طالب علم تھا اور واللہ العظیم میں نے ان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں سوچا تھا اس وقت تک. اس کے بعد میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس میں مدینہ میں پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں. انہوں نے تو علماء کہا، ان سے کیوں نہیں پوچھتے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ ان کے بیان تھے. لیکن اس کے باوجود لوگ، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کس کی کیا ویلو ہے. ظلم ہے یہ، ظلم کی تعریف جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے. مثال کے طور پر یہ مائک کو میں اگر پیر میں لگا لوں نا یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. ٹوپی کو پیر میں رکھ لوں ظلم ہے. آپ عالم دین کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے بردر کو وہ جگہ دے دو کہ اللہ کی قسم ظلم ہے. اور ظالم کا مقام اس حدیث کے تحت سن لے واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. نسأل اللہ العافیہ. سمجھ رہے؟ آپ عالم دین کا ٹائٹل چھین کر کے بردر کو دے دیں گے، اللہ کی قسم انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا آپ اہل علم کے قدر و منزلت کو نہ سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کو دوسرے لوگوں کو دے دیں جو اس کے اہل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے، لغت میں کہتے ہیں چیز کو اس کی اوریجنل جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ میں رکھنا، اسی کو ظلم بولتے ہیں. آپ عالم دین کا ٹائٹل چھین کر کے، داعی کا ٹائٹل چھین کر کے بردر کو دے رہے، ظلم نہیں ہے؟
ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں معافی نہیں اگر بغیر توبہ کیے مر جائے، کبائر ہے، ظلم کبائر میں سے ہے۔ جی جو لوگ علماؤں کی جگہ بردرس کو دیتے ہیں، ہاں، پھر وہ ظالم کون ہوں گے؟ عوام ہوں گے یا پھر جو آ رہا ہے بردرس؟ وہ چولا پہنا ہوا ہے، اور خاص طور سے یہ جبے کا چلن جب سے چلا ہے تب سے معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ جبہ پہن لیتے پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے، بکری کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہوئے۔ حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لینے کا کرائٹیریا بیان کر دیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لینے کا اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے دین کو لیا، اور صحابہ کرام سے جنہوں نے سنا وہ تابعین، اور پھر ان سے جنہوں نے سنا وہ اتباع تابعین، پھر وہاں سے وہ جو چین چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چین جاری رہے گی، اور اس چین میں صرف اور صرف علماء ہی آتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ذاتی مطالعے سے انسان اگر، تو وہ اس حدیث سے بالکل باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو سنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ تسمعون، تم لوگوں نے سنا۔ انہوں نے کس سے سنا؟ غائب ہے سب، استاذ غائب۔ آپ جانتے ہیں فن حدیث کے اندر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی کسی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے نا، خاص طور سے فن حدیث کے اندر، تو اس کے مؤلف کے بارے میں ضرور لکھا جاتا ہے۔ مؤلف کا مطلب اس کتاب کو جس نے لکھا ہے، اس فن کے مؤلف کے اساتذہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی کتابوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے شاگردوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، پھر علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا، ثناء العلماء، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پتہ تو چلے کون کس کی اولاد ہے، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، وہ آپ لوگ سمجھدار ہو ماشاءاللہ، ہاں سمجھتے ہو نا؟ تو بردرس کا معاملہ، میرے لفظ تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جس کے استاذ کا اور شاگرد کا پتہ نہ ہو، سمجھ لو وہ علمی اعتبار سے ہجڑا ہے۔ کیا ہے؟ لفظ تھوڑا سخت ہے میرا، لیکن حقیقت اس سے بھی بری ہے، کیونکہ نہ استاذ ہے نہ شاگرد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے، بدعتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درگاہوں پر جا کر کے جو سجدہ کرتا ہے اسی کو بدعتی کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ بدعتی کم خطرناک ہے اس بدعتی سے جو دین کے نام پر بدعت کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابن حبان کی روایت، ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعت، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے اس انسان سے جو بدعتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تعلق سے دیکھیے قرآن مجید کی آپ آیت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں نبی؟ نبی کو سکھانے کے لیے، نبی کو بھی کسی استاد کی ضرورت تھی نہیں تھی، لیکن نبی کو بھی تعلیم سکھانے کا کرائٹیریا بتایا گیا کیسے پڑھانا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں ایکسٹرا کلاسز لیتے تھے، مدارست ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی قرآن کی جو آج کل کے بردرس اس قرآن کو بغیر اس کے پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس انسان سے علم نہ لو جس نے قرآن کو خود مصحف سے پڑھا ہو، اس انسان سے قرآن ہی نہیں سیکھنا چاہیے جس نے مصحف سے ڈائریکٹ علم کو لے لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید کے اندر ایسی کئی آیتیں موجود ہیں،
اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ رب العالمین نے احسان کیا مومنوں کے اندر، انہی کے لوگوں میں سے ان کے پاس نبی بھیجا. کیا کرتا ہے نبی؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعلمہم، سکھاتا ہے ان کو سکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے. اور سیکھنے کا بتدریج سلسلہ ہونا چاہیے. اس نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے، اس طریقے سے بتدریج سلسلہ وار. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک علم کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے، اور بردرس اس سے محروم ہوتے ہیں. اس لیے اہل علم منع کرتے ہیں ان سے علم لینے سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کے پاس ایک ہی میراث ہے، اور وہ میراث تھی علم، جو انہوں نے علماء کے اندر منتقل کر دیا، اور علماء ہی کو اس کا پیشہ ور بنا دیا. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا وہ نہیں ہو سکتا، اس کا ذمہ داری نہیں لے سکتا. اور اگر کوئی ذمہ داری لے گا بھی تو وہ اس کا اس طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا جس طریقے سے ایک عالم دین ادا کر سکتا ہے. اسی طرح سے بعض اہل علم کہتے ہیں من دخل فی العلم وحدہ خرج وحدہ، کہ جو علم کے اندر اکیلا داخل ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہی نکلتا ہے. اکیلا داخل ہوا، کتابیں کھول لی آپ نے، کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے چوچو کا مربع بنا دیا. دلیم جانتے ہو نا، دال بھات ساری چیزیں مل کر کے کھچڑا بنا دیا. علم اس کا نام نہیں ہے. علم نام ہے تلقی کا. تلقی فلاں نے فلاں کے اوپر پڑھا، فلاں نے فلاں کے اوپر، فلاں نے فلاں سے سیکھا، فلاں نے فلاں سے سیکھا. یہ ایک سلسلہ بنتا ہوا آ رہا ہے. ہم صحابہ کرام کو کیوں جنتی بتاتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی سے سیکھا. پھر تابعین کے بارے میں ہمارا، انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا. یہی تو ہمارا منہج اہل حدیث ہے. تب جا کے ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے ابو الزناد رحمہ اللہ جو کہ معروف تابعین میں سے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے روایت بھی کیا ہے، کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ 100، میں نے مدینہ کے اندر 100 لوگ ایسے پائے، کلہم مامون، سارے کے سارے لوگ ایسے تھے جو مامون تھے، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا اور اوتھینٹک تھے وہ. لیکن ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یقال لہم لیسوا من اہلہ. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ علم سکھانے کے اہل نہیں ہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کتابوں سے حاصل کیا تھا، خود انہوں نے کسی عالم سے نہیں پڑھا تھا. حالانکہ اس زمانے میرا یہ حسن ظن ہے کہ اگر وہ مدینہ کے تھے اور وہ مامون تھے تو ان سے لیا جا سکتا تھا. لیکن ان کو کس لیے چھوڑا گیا؟ تاکہ اس زمانے کے چوروں سے بچا جا سکے، ورنہ ان کی بات لی جا سکتی تھی. کیونکہ نبی کے زمانے کو جس نے پایا ہے، اور وہ مامون تھے اور صحابہ کرام کے دور کو پایا ہے، واللہ العظیم ان سے زیادہ بھروسے مند ہم نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی ان سے علم نہیں لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود سے سیکھا تھا علم کو. اب ایک سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا دائی، کتنا وقت ہے میرے پاس؟ 4 بجے اذان ہے. اللہ المستعان. ابھی موضوع کیا حکم ہے میرے لیے؟ بند کر دوں یا پھر جیسے آپ لوگ 4:20 میں جماعت ہے، 4:20 تک چلے رہتے ہیں، اس کے بعد اذان سے پھر ٹھیک ہے. تو میں مختصر طور پر بردرس کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں، یہ کتاب کا نام ہے بردرس کی دعوت. سمجھ رہے؟ ایک سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا داعی یا مبلغ کا کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟
یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی. مدرسے سے فارغ ہونا کسی نے بھی نہیں بیان کیا. صرف اور صرف یہ بیان کیا گیا کہ علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے حصول کے لیے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، مسجد ہو سکتی ہے، گھر ہو سکتا ہے، ہاں مدرسہ ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ معروف طریقہ اس زمانے میں یہ ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صفہ کا چبوترا اس بات کی دلیل تھا کہ وہاں بھی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مدرسہ ضروری ہے. وہاں پر 8-10 سال ایک انسان علماء سے علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد سیکھتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے ایک عمر کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مدرسے میں جانا ضروری ہم تب تک نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے. دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے مدرسہ ضروری ہے، ورنہ آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اصول نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، آپ کے پاس رولز نہیں ہیں، آپ کیسے فالو کرو گے؟ یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے. تو مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور جب علم کا حاصل کرنا ضروری ہے تو علم جہاں ملتا ہے وہاں جانا ضروری ہے. تو علم کہاں ملتا ہے بھائی؟ مدرسے میں. دین کا علم تو مدرسے میں ہی ملتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. بتاؤں گا، اس کا بھی جواب آئے گا، وہ بھی سوال آئے گا آپ کا. تو یہ تو سمجھ گیا. اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لے کر 8-10 سال پڑھنا ضروری ہے، یا آن لائن کورس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شارٹ ٹرم ڈپلوما جس کو بولتے ہیں. آپ کا یہی سوال ہے. اس سوال کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. آج سے 15-20 سال پہلے، 15 سال پہلے چلے جائیں آپ، بلکہ واٹس ایپ کے زمانے سے پہلے. واٹس ایپ 2013 میں آیا کب؟ ہاں نہیں 2013 میں آیا. ہاں آپ لوگ دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے کمزور ہیں. اتنا تو ہم ہی لوگ کہتے ہیں علماء کچھ نہیں جانتے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. 2013 میں غالباً آیا ہے واٹس ایپ. ہاں یہ ادھر آیا ہوگا امریکہ وغیرہ میں، انڈیا میں تو نہیں آیا، کیونکہ انڈیا سے پہلے تو ہم نے مدینہ میں یوز کر لیا تھا. تو اس اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ کب آیا ہے. ہاں گوگل جھوٹا ہے، سمجھ رہے؟ شارٹ ٹرم ڈپلوما کرنا، اگر اس سے مقصود یہ ہے کہ میرے علم کے اندر اضافہ ہو، تو بلا شبہ سکھانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا ادھر، تو اس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. بلا شبہ آپ علم حاصل کیجئے. کہیں سے ایک ڈپلوما کیجئے، دوسری جگہ سے کوئی اور ڈپلوما کیجئے، اور کسی جگہ سے ڈپلوما کیجئے، بلکہ 3-3 4-4 8-8 10-10 ڈپلومے جتنے کر سکتے ہیں آپ کریں. اس پر کسی نے نکیر نہیں کی. نکیر اس بات کے اوپر ہے کہ آپ 1 سال 2 سال کا ڈپلوما کر کے، اور اگر آپ دین کی فیلڈ میں ایز اے دائی، ایز اے فالوورز، ایز اے سبسکرائبرز بڑھانا اگر چاہتے ہو، تو آپ کے لیے یہ ڈپلوما کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ ہی آپ کی کوئی گواہی دینے والا ہے، کوئی موجود نہیں. یہ ڈپلوما آپ کے لیے باعث شر ہے، باعث خیر نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ اگرچہ سامنے سکھانے والا بھی عالم دین ہے، لیکن مختصر کورس سے آپ دائی نہیں بن سکتے، آپ ایک عالم دین کا جو لقب ہے وہ نہیں لے سکتے. میری عمر 39 سال ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 3 سال کا تھا جب میرے پردادا نے ہاتھ پکڑ کے مجھے مدرسے میں چھوڑا تھا. میں آج تک مدرسے میں ہوں. یعنی کہ میری عمر کے 36 سال دینے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا اب تک. اہل علم کہتے ہیں علم کے 4 مراتب ہیں. علم کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4 مرتبہ. ایک مرتبہ وہ ہے جس میں انسان اس مرحلے کو سیکھتے ہی سمجھتا ہے مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، اور یہ علم کا سب سے بدترین مرحلہ ہے.
پہلا مرحلہ کیا ہے؟ علم سیکھتے ہی آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہی حال بردرس کا ہے. دوسرا مرحلہ وہ ہے علم کا جس میں انسان زیادہ علم سیکھتا ہے اور تھوڑا بہت علم اس سے، مطلب تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے، آدھا حاصل کیا آدھا چھوٹ گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماشاءاللہ میرے پاس علم آ گیا ہے، اور یہ بھی بدترین مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ جس میں علم کا 2/3 وہ لے لیتا ہے اور 1/3 اس سے چھوٹ جاتا ہے، اور یہ مرحلہ کچھ خیر کا مرحلہ ہے. یہاں پر آ کر انسان کو اپنی علمی کمزوریاں فیل ہوتی ہیں، اور سب سے گولڈن پیریڈ علم کا جو ہے جس میں انسان علم کا سمندر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی، میں نے علم کا حاصل ہی نہیں کیا اب تک. تو علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو علم کا سمندر ہوتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں من المہدی الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک کا مرحلہ ہوتا ہے علم کا. میں نے عمر کے 36 سال دیے، مجھے لگتا ہے میں تبھی واقعتاً کاش بچپن لوٹ جائے اور میں پھر سے مدرسے میں چلا جاؤں. یہ علم کا تقاضا ہے. تو کیسے وہ بردرس اور وہ نوجوان جن کو 2-4 سال کے ڈپلومے میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور وہ دین کی چیزیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت اور ان تمام چیزوں کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے مسلمانوں. یہ وہ لڈو ہے جو کھاؤ تو پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ للچائے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. ہم نے مدرسوں میں زندگی گزاری، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے دین کی بات لوگوں کو نہیں بتائی تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے مدینہ تک پڑھائی کی تھی، تم نے کیا کیا زندگی میں، لوگوں کو تمہارے عوام تمہارے ساتھ شرک کر رہے. یہ سوچ کر کے فیلڈ میں میں نے 3 جگہ سے جاب چھوڑی ہے، 3 جگہ سے جاب چھوڑی ہے. اور وہ لوگ جو اچھا خاصا پروفیشن چلا رہے لیکن ان کو اپنا الو سیدھا کرنا، اس لیے اس فیلڈ میں اترتے کیونکہ یہی وہ ایک معصوم فیلڈ ہے جس میں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں پوچھا جائے گا. اگر وہ ڈاکٹری کی فیلڈ میں جائیں، ایک درزی ہے مثال کے طور پر، اور درزی جو ہے کپڑے کو کاٹتے وقت یہ فیل کرنے لگے کہ میں بندے کا آپریشن کر سکتا ہوں، اور ٹانکے لگاتے وقت اس کو یہ فیل ہو ماشاءاللہ میں آپریشن کر سکتا ہوں، مریض کا کیا حال ہوگا؟ ہاں کیا کرے گا؟ وہ کر دے گا؟ مریض بھی مرے گا اور مریض کے گھر والے اس درزی کا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیں گے نا. اور حق بھی اس کا یہی ہے کہ وہ مرے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو کسی اور کو بھی کپڑے کی طرح کاٹے گا اور اس کو سل دے گا. سمجھ رہے؟ تو وہ انسان جس انسان کی جان کی ویلو اسلام سے زیادہ تو نہیں ہے، دین سے زیادہ ہو سکتی ہے انسان کی ویلو، اس کو ہم کیسے دین کا وہ سوچ سکتے کہ آپ دین کی دعوت دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کونوا ربانیین سے مراد، کہتے ہیں اہل علم کہ ربانیین سے مراد کیا ہے؟ الذین یعلمون الناس صغائرہم ثم کبائرہم. ربانیین وہ علماء جو لوگوں کو پہلے بیسک چیزیں سکھاتے ہیں اور بعد میں بڑی چیزیں سکھاتے ہیں. اور یہ بردست نے بیسک چیز سیکھی نہیں تو کیسے دین کی دعوت دے سکتا ہے؟ اور بعض اہل علم نے کہا کہ صغائر چھوٹی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ دین کے واضح مسئلے اور بعد میں بڑے مسئلے. تو اس لیے بردر سے دین کو سیکھنا، ان کی دعوت، بردر یہ فیض سعید، ڈاکٹر ذاکر نائک، اسرار احمد اللہ مغفرت فرمائے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انجینئر علی مرزا ڈاکو، اسلام کا ڈاکو ہے وہ، مودودی، حنیف،
شکیل، جتنے بھی ان کے نام یاد رکھنا بھی خیر نہیں ہے، ان کے نام سے واقفیت نہیں ہونی چاہیے ہمیں. شر ہے یہ سراپا، امت کے لیے دجال ہے یہ. اسی لیے اسی طرح سے ایک اور اہل علم کہتے ہیں کہ طعام الکبار سم الصغار، یعنی جو برائے کرم یہ چائے کا جو سیشن ہے ذرا 5 منٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ بول میں رہا ہوں، حلق آپ کے سوکھ رہے ہیں، کمال ہے. ہاں 5 منٹ کے لیے روک دو ذرا اس کو، بس 5 منٹ میں ہی اپنی بات کو. ہاں چلنے دیں، لوگوں کا دھیان پیالیوں کی طرف زیادہ ہے، میری باتوں کی طرف کم ہے. اہل علم کہتے ہیں طعام الکبار سم الصغار، بڑوں کا کھانا چھوٹوں کے لیے زہر ہوتا ہے. ایک دودھ پیتا بچہ جو مہینے سال بھر کا ہو، اس کو آپ لقمہ بنا کے سبزی کے ساتھ اس کے منہ میں ٹھوس دیں، آپ کہو صاحب ڈائریکٹلی گوشت کھا کے انرجی آ جائے گی اس میں، مرے گا کہ جیے گا؟ وہ مرے گا نا. اسی طرح کا ڈوز یہ بردرس دیتے ہیں، اور ان بردرس کو بھی ایسی ڈوز دیا گیا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں بردرس سے اختلاف کیوں ہے آپ کو؟ یہ ہمارے نوجوانوں کا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ کہ بردرس سے اختلاف کیوں؟ ہمیں بردرس سے کوئی اختلاف نہیں. بردرس سے اختلاف ہم کیوں کریں گے؟ ہمیں بردرس سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس بات سے ہے کہ ہمارے فیلڈ میں کودے کیوں. بھائی آپ کے گھر میں ڈاکو کود جائے، آپ کو تکلیف ہوگی؟ ہوگی نا. اور پتا چلے کہ یہ ڈاکو آپ کی ماں، بہن، بیٹی، گھر کا زیور، نقدی سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا، تو آپ اسے عزت سے تھالی میں رکھ کے پروسو گے کیا؟ اس کے ساتھ جو کرنا ہوگا مناسب کرو گے نا. یہ دین کے ڈاکو ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی پاکستان آئے تھے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر سننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا سنو، آپ کی مرضی ہے. دنیاوی علوم، دینی علوم میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. پاکستان کے اندر ابھی وہ آئے تھے، انہوں نے ایک کسی نوجوان نے سوال کیا ان سے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ اگر یہ سوال اسلم مدنی صاحب سے میں کروں تو شیخ آپ کا کیا جواب ہو کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا کلیتاً کافر ہے نا، کیونکہ انہوں نے رولز پڑھا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب لاجیکلی دیا کہ آپ یو آر اے نان پریکٹسنگ مسلم. یہ ان کا جملہ تھا، یہی جملہ تھا نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اہل علم کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت متفقہ طور پر وہ آدمی کافر ہے جو کلیتاً نماز چھوڑ دیتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہو نان پریکٹسنگ، کیونکہ بردرس ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں اور جہاں لاجک ان کو نہیں ملتا اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نصوص شرعیہ کو عقل کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے، عقل کو نصوص شرعیہ کے اوپر مقدم نہیں کیا جائے گا، نصوص شرعیہ مقدم ہوں گے عقل کے اوپر. اور یہی اختلاف ہے. تو بردرس سے اختلاف نہیں، اختلاف اس بات سے ہے کہ آپ نے علم کے حاصل کرنے سے پہلے اس فیلڈ میں کیوں کودے. اور ہم اس فیلڈ کے، ہم سے مراد میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن علماء ربانی کی صحبت میں رہ کر کے اتنا تو سیکھ لیا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ پر قبضہ کرے تو پھر اس کا علاج بھی بنتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ حصول علم سے پہلے نشر علم کیوں کر رہے ہو. اس لیے ہمیں بردر سے کوئی اعتراض نہیں، ان کے دعوت دینے پر اعتراض ہے. ایک اور سوال، لوگ کہتے ہیں کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. علماء سے غلطی ہوتی ہے تو علماء کو ثواب ملتا ہے، بردر سے غلطی ہوتی ہے تو انہیں گناہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من اجتہد فاصاب فلہ اجران، جو آدمی اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے اندر ثواب تک پہنچ جائے، یعنی اس نے کسی مسئلے میں کوشش کی اور صحیح چیز تک پہنچ گیا، ڈبل اجر ہے. ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا
صحیح تک پہنچنے کا. وَمَنِ اجْتَهَدَ وَلَمْ يُصِبْ فَلَهُ أَجْرٌ, اور جو عالم دین اجتہاد کیا لیکن صحیح چیز تک نہیں پہنچا, اس کو لیے سنگل اجر ہے اجتہاد کرنے کا, اس نے اجتہاد. لیکن جس نے اجتہاد کیا ہی نہیں, جس نے خواہشات کے مطابق نصوص کو فٹ کیا, جس نے اجتہاد کی کوالٹی, اگر میں مجتہد کے اوپر بات کروں تو ایک بڑا لمبی بحث ہو سکتی. اہل علم نے ایسے ایسے شرائط بیان کیے کہ عقل دنگ رہ جائے. مجتہد کس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس اجتہاد پر بعض دفعہ عالم فٹ نہیں بیٹھتا. جو شرطیں لگائی ہیں کبھی جیسے ہم ہیں جیسے چھوٹے ہو گئے جی, اس اجتہاد پر کبھی عالم فٹ نہیں ہو رہا. اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے جو کوئی عالم دین ہے اس نے قواعد اور قانون اور رولز کے مطابق علم شرعی کو حاصل کیا, اگر وہ ثواب تک نہیں پہنچتا تب بھی اس کے لیے سنگل اجر ہے. لیکن یہ کیونکہ مبادیات سے واقف نہیں, اجتہاد سے واقف نہیں, شرعی مسائل کو دلائل سے استنباط کرنے پر قابل نہیں رکھتا, یہ جب اجتہاد کرے گا تو یہ بربادی لے کے آئے گا. اس تعلق سے فیض سید کا ایک فتویٰ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, نام اس لیے لے رہا ہوں ضروری ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جو سوشل ورکنگ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر, ان لوگوں کے اوپر روزہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل چھوڑ سکتا ہے, اور یہ کفریہ فتویٰ ہے. روزہ ارکان اسلام میں سے ہے. روزہ کوئی آسانی کا نام ہے؟ روزہ مشقت اٹھانے کا ہی تو نام ہے. لہذا مشقت کے ساتھ میں روزہ رکھنا اسی پر اجر ہے, آسانیوں میں تو کوئی بھی رکھ سکتا. لہذا آپ سوشل ورکنگ, یہ تو وہی بات ہوگی کہ زکوٰۃ میں پیسے نہ دے کر کے کسی سے دین کی اچھی بات کر دو. کوئی کہے صاحب یہ بھی تو ایک صدقہ ہے, تو میں جیب سے پیسے نہیں دیتا, میں زبان سے اچھی بات کر لیتا ہوں, میرے اوپر زکوٰۃ معاف ہو جائے گی؟ بالکل نہیں معاف ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ علماء سے غلطی ہوتی ہے تو ان کو ثواب ملتا ہے, لیکن ان سے غلطی ہوگی تو ان کو ثواب نہیں ملے گا. لوگ کہتے ہیں ذاتی مطالعے سے علم حاصل کرنا غلط ہے, تو علماء نے ترجمہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے. دیکھیے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دعوت دو, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. لیکن ہر ایک کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ترجمہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس ترجمے پڑھ کے ممبر و محراب پہ چڑھ جاؤ, یہ نہیں کہا گیا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ترجمہ جو کیا گیا وہ علم کے حصول کے لیے کیا گیا, نہ کہ نشر دین کے لیے. اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ میں ترجمہ پڑھ کر کے 2 کتاب اور اس کے بعد میں ممبر پر چڑھ جاؤں گا, تو اس کا یہ قطعاً درست نہیں. اس کے بعد میں اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید, ایک اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خود سے پڑھا جا سکتا ہے, دلیل میں پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت کی تفسیر اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید کی جو محکم آیتیں ہیں جن کے اندر قرآن عذاب کے تعلق سے, خوشخبری کے تعلق سے, جنت کے, جہنم کے, ان کے تعلق سے جو چیزیں ہیں, ان کو پڑھ کر کے ایک عام آدمی آسانی سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. البتہ متشابہات میں جو داخل ہوگا, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ یاد کریں, جب انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو سنا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے یا وہ خود اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ کاد قلبی یطیر, مجھے ایسا لگ رہا تھا اس آیت کو سننے کے بعد میرا دل جیسے اڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر وہ کر سکتا ہے, لیکن متشابہات میں اگر آپ داخل ہوں گے تو پھر ان تفاسیر کے ذریعہ آپ کی بربادی مقدر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور اہم نقطہ, اہل علم اور بردرس کے درمیان میں فرق, علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے, اس بات کو کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں یتعاطى الطب يضمن لما حصل من الجنایة بسبب علاجه. اگر کوئی ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کے حاصل کیے ہوئے, بغیر علم طب کو سیکھے ہوئے اگر کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ علاج کے جرم میں یا علاج کے وجہ سے جو کچھ مریض کے اندر خرابی پیدا ہوگی اس کا وہ ذمہ دار ہوگا.
اور کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، اور جس آدمی کے بارے میں اہل علم نے یہ بیان کر دیا اور ڈاکٹروں نے گواہی دے دی کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، پھر اس سے کوئی آپریشن غلطی سے ہو گیا تو اس کے اوپر ضمان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ الْعِلَّةَ وَدَوَاءَهَا، کیونکہ وہ اس بیماری کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو کیا میڈیسن دینی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَهُ مَشَائِخٌ فِي هَذِهِ الصِّنَاعَةِ، کیونکہ اس کے اس فیلڈ کے اندر ڈاکٹر اس کے ساتھی لوگ موجود ہیں جو اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ وَشَهِدُ لَهُ بِالْحِزْقِ فِيهَا، اور وہ اس کی مہارت کے گواہ ہے کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے اور ہم نے ہمارے ساتھ اس میں فلاں فلاں کالج کے اندر ڈاکٹری کی تھی۔ وَأَجَازُوا لَهُ الْمُبَاشَرَةَ، اور انہوں نے اس کو مباشرتی طور پر اجازت بھی دے رکھی کہ یہ بندہ علاج کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بردر کے اوپر چند شرطیں لاگو ہوتی ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، اور جس بردر میں وہ شرط نہیں پائی جاتی اس کو دین کی دعوت دینے کا کوئی حق نہیں، وہ خود گناہگار اور جو ان سے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو سن رہے ہیں وہ بھی گناہگار۔ نمبر ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کا علم اس نے منہج سلف کے مطابق حاصل کیا، پہلی شرط، کوئی بردر اس کے اوپر فٹ نہیں آتا، منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کا علم اس نے حاصل کیا۔ دوسری شرط کہ اس نے اساتذہ سے بالتلقی علم حاصل کیا، ترتیب کے ساتھ، چھلانگ نہ ماری ہو، ڈائریکٹ زینے پہ چھت پہ نہ چڑھ گیا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کا سائز بڑھتا ہے دھیرے دھیرے، اب ہم اس کے کپڑے کا سائز بڑھاتے نا کہ ڈائریکٹ اس کو لا کے بہت بڑا جبہ پہنا دیتے ہیں۔ بہت بڑا جبہ اگر کسی بچے کو پہنا وہ اس کے لیے کفن کا کام کرے گا، اسی طرح سے بردست نے ڈائریکٹ جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے جو دین کے لیے کفن کا کام کرتا ہے اور دین کے سیکھنے والوں کے لیے بھی کفن کا کام کرتا ہے۔ تیسری شرط، معتبر علماء نے اس کی تصدیق کی ہو۔ اچھا، بردر سے شیخ ابو زید ضمیر مستثنی ہے، اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو۔ شیخ ابو زید ضمیر کے گھر پر میری ان سے 7-8 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان کے گھر پر پونا میں نے ان کی داستان پوچھی زندگی کی۔ واللہ العظیم مجھے خود کے اوپر بھی اس چیز کا وہ ہوا کہ ہم نے بہت سارے وقت کو ضائع کیا مدینہ میں رہتے ہوئے۔ مدینہ میں شیخ صالح سہیمی کا درس ہوتا ہے بین الفصلین کے اندر، اور شیخ صالح الحسینی کا بھی درس ہوتا ہے۔ میں 6 سال میں 4 مرتبہ اس درس کے اندر بیٹھا مسلسل بین الفصلین، 2 مرتبہ ہم لوگ کہیں دورے پر چلے گئے تو اس وجہ سے نہیں رہ سکا۔ شیخ ابو زید ضمیر کو ایک مرتبہ 2019 میں جب میں عمرے پہ گیا، میں نے دیکھا کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب درس کے اندر بیٹھے، ہر سال بین الفصلین علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہوں، ہر سال۔ یہی وہ خلوص ہے ان کا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ان کا تزکیہ کر رہا ہوں، اور ان کی جو کتابیں لکھی، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، علماء جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں سارے کے سارے ان کی کتابوں کی تقریض لکھتے ہیں۔ تقریض بولتے ہیں کتاب کے اندر کیا کچھ ہے، کیا میٹیریل ہے، وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اوتھینٹک ہے کہ نہیں۔ بڑے بڑے ہندوستان کے کبار علماء ان کی کتابوں کی تقریض لکھتے ہیں، یہ ان کے اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ زمانے جاہلیت میں شیخ ابو زید ضمیر بڑے اچھے آدمی تھے، کہتے جب میں تبلیغ جماعت کا تھا اس وقت بھی بڑی محنت کیا کرتا تھا، تو وہ اس وقت بھی محنت کرتے تھے اور ابھی بھی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور باقی کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے انجینئر علی مرزا ہو، چاہے وہ فیض سید ہو یا جو بھی ہو، انہوں نے بغیر علم کے حصول کے علم کو لوگوں کو پروسنا شروع کر دیا، اور عوام ماشاءاللہ کوٹ پینٹ ہے، ٹائی ہے، اور انہی سب چیزوں کے پیچھے عوام کل انعام۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ چوتھی
اس کے منہج کی سلامتی کی بھی گواہی دی گئی. یہ جتنے بھی برتر سے ان کے منہج کی سلامتی کی گواہی کس نے دی ہے؟ دی کسی عالم نے؟ چلو ہم لوگ تو بہت ادنا سے ہیں، ہندوستان کے کسی بڑے عالم نے گواہی دی ان کی؟ نہیں دی نا. سو بڑا صاف ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، ترتیب سے کیا حاصل؟ نہیں. دوسری شرط بھی غائب. انہوں نے معتبر علماء کی تصدیق ہوئی ان سے؟ نہیں ہوئی، وہ بھی غائب. جتنی شرطیں ہیں ساری کی ساری غائب. تو یہ سمجھ لیجیے آپ. اور ایک آخری نقطہ بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں، 5 منٹ بچے ہیں. آخری نقطہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ. اس نقطے کو فضیلت الشیخ عبداللہ فاروق صاحب نارائن پوری نے اپنی کتاب کے اندر جو ذکر کیا کہ اس تعلق سے یہ جو حدیث ہے 3 وجہ سے یہ حدیث کوئی بھی آدمی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، تم مجھ سے ایک بھی حدیث جانتے ہو تو وہ بھی پہنچاؤ، تو ان کی یہ بات 3 اعتبار سے صحیح نہیں ہے. 3 اعتبار سے صحیح نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ بردرس نے یا کسی بھی دین کی دعوت دینے والے نے اس کا جو مفہوم نکالا ہے وہ کسی بھی سلف امت میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم بیان نہیں کیا. پہلی وجہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک حدیث آئی تو وہی چپکا دو، یہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا. لہذا ہمارا منہج کیا ہے؟ سلف صالحین کے مطابق. تو جب سلف کے مطابق یہ بات نہیں تو اس بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں. اور بردرس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، کیونکہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں جو لوگ فن حدیث سے ماشاءاللہ کلیت الحدیث سے شیخ موجود ہیں ہمارے درمیان میں، حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے بسا اوقات حدیث کا متن صحیح ہوتا ہے لیکن حدیث کے سند میں کوئی ایک راوی ہوتا ہے جس کا اوپر نیچے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، مجہول الحال ہوتا ہے. اس پوری حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو تم بردرس کا جس کے نہ اوپر سے علماء کا پتہ کہ اس نے کس سے علم حاصل کیا، نہ اس کے نیچے سے شاگردوں کا پتہ، جب ہم حدیث نہیں لے سکتے تو ان سے علم کیسے لے سکتے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، اور اگر یہ حدیث ہے تو اس کو اس بات کا نہیں معلوم کہ اس کو میں کس طریقے سے یہ ثابت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہٰذا جب اس کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کیا. کمال کی بات یہ ہے بردرس اتنا اندھا ہوتا اور جاہل ہوتا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے. یعنی اس بیچارے کو جاہل ایک آدمی ہوتا ہے، جیسے میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تو یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ مجھے اس مسئلے میں نہیں معلوم. ایک آدمی جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کو نہیں پتا، اس سے بڑا پیدل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور تیسری اس حدیث سے کھلواڑ کرنے کی وجہ کہ انہوں نے اس حدیث کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، انہوں نے اس حدیث کے ساتھ ویسا کیا، پوری حدیث پیش نہیں کی. صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ حدیث کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کہتے ہیں یہ حدیث ان کی موافقت میں نہیں ہے. جس حدیث کو یہ پیش کرتے نا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حدیث کو ایک حدیث جانو تو وہ بھی پہنچاؤ، یہ حدیث ان کے سپورٹ میں نہیں، ان کے خلاف جا رہی ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا پیش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ سے ایک حدیث جانتے وہ بھی پہنچاؤ، اور بنی اسرائیل سے بھی اگر تمہیں علم لینا پڑے، ومن حدث عن بنی اسرائیل والا، بنی اسرائیل سے اگر علم کو لینا پڑے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن جس کسی نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ بردرس کوئی بات اوتھینٹک کرتے نہیں کرتے، اور اگر اوتھینٹک کرتے ہیں تو اپنی خواہشات کے مطابق اس کو فٹ کرتے ہیں، تو پھر ان میں اور اہل کلام میں کیا فرق رہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ کہتے ہیں نا بردست بھی تو اوتھینٹک نمبر پیش کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نمبرات پیش کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ بدعتیوں کا منہج ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید کے آخر میں صدق اللہ العظیم کہنا بدعت ہے، کیوں کہتے ہیں؟ کہ قرآن کے بارے میں جو یہ کہے کہ اللہ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، قرآن پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں صحت اور ضعف کا حکم لگتا ہے، بس حدیث کے نمبرات نہیں بتائے جاتے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ حدیث کے نمبرات یہ کچھ ہمارے یہاں کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ملا قسم کی ذہنیت رکھنے والے کچھ ان لوگوں نے بھی نمبرات کوڈ کرنے شروع کر دیے۔ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم بیان کیا ہے، حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بعض اہل نے اس کو ضعیف قرار دیا، بس نمبرات میرے پاس اپلیکیشن ہے، کہیں اس کا کوئی اور اپلیکیشن ہے، کہیں پر کچھ انٹرنیشنل کتب، سب کے اعتبار سے نمبر فرق آ جاتا ہے، سامنے والے کو آپ ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہو کہ صاحب یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے، جو نمبر بتایا تھا مول صاحب غلط نمبر ٹکار چل گیا، یہ آتا ہے، ہم جھیلتے ہیں۔ میں جودھ پور میں رہتا ہوں، منکرین حدیث کی ایک بہت بڑی کھیپ ہے وہاں پہ، آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو، ادھر ایسے ایسے فتنے موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، یعنی فتنوں کا مسکن ہے وہ، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ سنبھالے ہوئے لوگ، اللہ رب العالمین کام بھی دے رہا ہے وہاں بڑا بہترین طریقے سے، کتاب و سنت کا وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کیا کہا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے واسطے اپنے علماء کی حفاظت کریں، ان کا دفاع کریں، ان کے ساتھ کھڑے، ان کو اپنا کندھا فراہم کریں، اس کندھے کو دین کی خدمت کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں فراہم کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء کے نام پر جبے پہننے والے لوگوں کو کندھے مت دیں، تمہارے کندھے کا استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے علماء ربانی کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور رب العالمین ہمیں علماء ربانی کی فہرست میں شامل کر، اور رب العالمین ریاکاری سے محفوظ رکھ، اور رب العالمین تو ہمیں جنت کے اندر علماء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ میں ہمارا شمار کر، اور رب العالمین ریاکاری سے محفوظ رکھ، اور رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے معاشرے کی تو حفاظت فرما، اور جو کوئی بھی یہاں پر موجود ہے رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے باعث نفع بنا، رب العالمین اسے باعث شر ہونے سے محفوظ رکھ، اور رب العالمین اس مجلس کے اندر جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ خیر تھا تیری طرف سے تھا، جو کچھ شر تھا وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اخیر میں خصوصی طور پر ایک دعا اپنے لیے کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا، قیامت کے دن ہمیں جنت میں اسی طرح سے جمع فرما، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اور رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو اس علم سے، علماء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، منہج سلف پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو منہج سلف پر ہو، توحید پر ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسے ہی فائدہ مند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔